اور یہ جو وسیم تیاگی کر رہا ہے نا، تو یہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب انسان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، اور جب اس کا جنازہ اٹھ رہا ہوگا تو وہ کافر مرے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، انسان اپنا دین بدل رہا ہے، تبدیل کر رہا ہے۔ کچھ مخفی طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اسلام میں سمجھتے ہیں، لیکن ان کے کرتوت کارنامے ایسے ہیں کہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کر رہا ہے نا، یہ چیخ رہا ہے کہ ہمیں اسلام سے نکالا گیا، اسلام سے نکالا گیا، ہمیں مولویوں نے نکالا، مفتیوں نے نکالا۔ بھائی کسی مولوی مفتی نے نہیں نکالا۔ جس قرآن پر اس نے انگشت نمائی کی تھی نا، جس قرآن کی شان میں گستاخی کی تھی، جس قرآن میں پر اس نے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی تھی، اسی قرآن نے کا فتویٰ یہ ہے، پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کلام ہے جس میں شک کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ اس نے سوچا یار ہم نے تبدیل کرنے آیتیں نکالنے کی بات کی ہیں تو یہ ہو تو سکتا نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ کسی انسان کی بات ہوتی تو ہو جاتا۔ اور میں چیلنج کر رہا ہوں، خدا کی قسم میرا پوری کائنات کے ان لوگوں کو چیلنج ہے جو قرآن پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایک تم اس کا نقطہ چینج کر کے دکھا دو، میں اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ میں اتنی بڑی بات ایسے نہیں بول رہا ہوں، اپنے رب کے بھروسے پر بول رہا ہوں۔ اللہ نے پہلے ہی ہمیں کلیئر کیا ہوا ہے نا، اللہ نے کہا ہوا ہے کہ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو بھائی دیکھو، ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ کہ اللہ اس کی حفاظت کر کے دکھائے گا، اور اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تم اس کا ایک نقطہ چینج کر کے دکھا دو، میں اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں، جو چاہے نہ سزا دینا، ایک نقطہ چینج کر کے دکھاؤ تو نہیں کر سکتے۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ کلام کسی بندے کا نہیں، اللہ کا سچا کلام ہے۔ اور یہ میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو بھولے بھالے مسلمان جو ادھر ادھر کی باتوں کو سن کے بہک جاتے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں، میں اپنے فالوورز کو، اپنے ماننے والوں کو میں یہ قرآن کی اس بات کو کلیئر کر رہا ہوں، اس میں کسی کو برا لگنے کی بات ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وسیم تیاگی نے جو اپنے یہ پریورتن کیا ہے، بھائی اس میں ان کی مرضی ہے، وہ انسان کو اپنی زندگی جینے کا ادھیکار ہے، جو اچھا لگ رہا ہے وہ کرے، لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو سناتن دھرم میں شامل ہوئے ہیں تو سناتن میں رہیں گے؟ بھائی ان کے اوپر کیس لگے، ان کے اوپر مقدمے درج ہوئے، انہوں نے سوچا بھائی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پریورتن کر لو، چھٹی تو ہم بچ جائیں گے، یہ کر لیا۔ لیکن یاد رکھنا یہ جب وہاں پر باتیں ان کے سامنے آئیں گی نا، وہاں جب یہ پھنسیں گے تو پھر یہ سناتن دھرم کو بھی چھوڑ دیں گے۔ کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے، کوئی نہیں لے سکتا کہ ہاں یہ نہیں چھوڑیں گے۔ بھائی جو اپنے اماں ابا کو اور چھوڑ سکتا ہے، اپنے اماں ابا اور پتنی اور گھر والوں سے دور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اسلام کو چھوڑنے کے بعد سناتن میں رہیں گے؟ سناتن سے بھی نکل سکتے۔ خیر وہ ان کی مرضی، مجھے کیا مطلب ہے، لیکن بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو بدلنے کی سازشیں بہت رچی گئیں، لیکن کوئی نہیں بچ سکتا۔ بھئی یہ ایک آیت انسان کو یاد نہیں ہوتی ہے، ایک آیت، اور اللہ نے پورے قرآن کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں سینوں میں محفوظ کر کے رکھ دیا، اللہ کی عطا ہے۔ ورنہ تم ایک چیپٹر یاد کرو، کوئی سبق، کہیں ادھر بھولو گے، ادھر بھولو گے، ادھر غلطی۔ قرآن پورا ایک 10 سال کے، میں خود 9.5 سال کی عمر تھی، میں نے الحمدللہ حفظ کو مکمل کر لیا تھا۔ 10 سال کے بچوں کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ یہ اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تمہارے جیسے نہ جانے کتنے آئے کتنے گئے، لیکن قرآن کے ایک ذرے پر، ایک قرآن کے نقطے پر ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے۔